اب آتے ہیں عید کی نماز کے مسائل پر۔ ہماری جتنی شوق اور ذوق سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی کوئی نماز اور پڑھی ہی نہیں جاتی، اور اس کے بھی مسائل معلوم نہ ہو تو انا للہ ہے۔ سوچئے ابھی تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ عید کی نماز مستحب ہے، لیکن اگر ظہور امام ہو گیا تو عید کی نماز واجب ہو جائے، تو کیا پتہ ہو جائے، اور اگر ہو گیا تو نماز واجب۔ اس لیے آغا سستانی ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں 1497 1497 نمبر کا مسئلہ، امام عصر علیہ السلام کے زمانے حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس دور میں جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں یہ نمازیں مستحب ہیں اور با جماعت اور فرادہ دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھیں گے تو خطبے بھی ہوں گے اور جماعت کے بغیر تو خطبے نہیں ہوں گے۔ نماز عید الفطر اور قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، طلوع آفتاب سے ظہر تک، یعنی اتنا لمبا ٹائم ہے، خوب ٹھیک ٹھاک سو سا کے اٹھ جائیے، اب بھی کہیں نہ کہیں عید کی نماز مل جائے گی۔ طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ نہ ملے تو پریشان مت ہوئیے، گھر میں پڑھ لیجیے گا، عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ چلا، عید قربان کی نماز سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج بلند ہونے کے بعد پہلے افطار کریں، پھر فطرہ دیں، پھر نماز عید کو ادا کریں۔ تین باتیں، پہلے افطار، پھر فطرہ، پھر عید کی نماز۔ افطار، ہاں، روزے کے بغیر افطار، اب اس کو ہم افطار کہیں، فطور کہیں، صبح کا ناشتہ کہیں، جو آپ نام دے لیں، آقا نے لکھا ہے افطار، وہی پڑھو، ٹھیک؟ تو عید کے دن خالی پیٹ مت جائیے گا کہ مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا، تو گھر سے افطار کر کے جائیے۔ اور اب افطار کے مسائل میں پھر کس چیز سے افطار کیا جائے وہ الگ مسائل، کھجور سے کیا جائے، شیر خورما سے کیا جائے یعنی میٹھے سے، یا خاک شفا کربلائی مولا سے کیا جائے، وہ الگ مسائل۔ عید قربان کی نماز تو آپ نے سمجھ لی، وہ ہے اس میں افطار نہیں ہے، پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے پھر وہ افطار کا مسئلہ ہے۔ عید قربان مسئلہ الگ، عید فطر میں مسئلہ الگ، پہلے افطار اور پھر فطرہ۔ گھر کے سارے افراد کا فطرہ نکالیے اور نماز پڑھنے سے پہلے پہنچا دیجیے جہاں آپ کو پہنچانا ہے، پہنچائیں فطرے کو، اور بعد میں نماز عید کو ادا کریں۔ اگلا مسئلہ، عید فطر اور قربان کی نماز 2 رکعت ہے، سب کو یاد ہے۔ سوتے میں اٹھا کے پوچھوں آپ سے، عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 100 نہیں بولیں گے ابھی آپ، 2 ہی بولیں گے۔ اس کی ہر رکعت میں الحمد سورے کے بعد، اب یہ دیکھ کے پڑھو، 3 تکبیریں کہیں جائیں، یہ شارٹ نماز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان میں قنوت، اور 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر، یعنی 6 تکبیر ہو گئی، اور ایک تکبیرۃ الاحرام ہوئی تھی، کتنی ہو گئی؟ 7۔ رکعت اول میں تکبیرۃ الاحرام 1، 5 یہ والی اور 1 رکوع سے پہلے والی، 7 تکبیر ہو گئی، پھر رکوع، 2 سجدے، اور سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیر کے بیچ میں قنوت پڑھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ تو سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں وہ، اور 1 رکوع میں جانے سے پہلے والی، کتنی ہو گئی؟ سب کتنی ہو گئی؟ 12۔ تو 12 کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ تو پہلی میں 7 ہیں، دوسری میں 5 ہیں۔ ایسا یاد کر لیجئے کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیں تو کم از کم مولانا کو لقمہ دے سکیں آپ۔ 2 رکعت نماز، ٹھیک؟ اب اس میں وضاحت کتاب توضیح میں نہیں ہے، عروۃ الوثقی کی تعلیقات میں ہے۔ قنوت 5 ہیں رکعت اول میں، رکعت دوم میں قنوت 4 ہیں، 5 اور 4 9، سب سے بڑا حصہ ہے 9، اور قنوت میں جو چاہیں پڑھیں۔ ایک سمپل نماز بھی عید کی آپ پڑھ سکتے، بالکل صبح کی نماز کی طرح سے گھر میں پڑھنا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ سب تکبیرات، یہ قنوتات سب مستحب ہے۔ اور اگر گھر میں پڑھنا یہ والی اسٹائل میں نماز، تو پھر آپ کہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو 5 گننا مشکل نہیں ہوگی رکعت اول میں، سیکنڈ میں 4 کی لیجیے، ہوگی نماز عید۔ جو سورہ آپ کو یاد ہو علم کے بعد پڑھ لیجیے، نماز آپ کی عید کی ہو جائے گی۔ گھر میں بھی تشہد آخر میں سلام، ختم۔ اگلا مسئلہ، عید الفطر اور قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے وہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اہل الکبریاء والعظمۃ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ الی آخر دعا۔ یہ قنوت یاد ہے سبحان اللہ، نہیں یاد دیکھ کے پڑھ لیجیے، نہیں پڑھنا مت پڑھیے، مگر اس میں خاص دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے خدا تجھ سے سوال کر رہا ہوں آج کے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر کہ جس دن کو تو نے قرار دیا مسلمین کے لیے عید۔ یہ عید نہ ابا نے قرار دی تھی، نہ اماں نے، نہ ساس سسر نے، اور نہ ساس صاحبہ نے، کہ اس کی مخالفت کیا کریں؟ کوئی مر گیا تعزیت کریں گے عید کی نماز؟ کوئی مرا ہو کہ زندہ ہوا ہو، عید کی نماز کا تعلق نہ تو خوشی سے ہے اور نہ ماتم سے ہے، یہ خدا کی طرف سے معین ایک دن ہے، اور اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن کے حق کا واسطہ دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ امام کے زمانے غیبت میں نماز عید الفطر قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں، اور بہتر یہ کہ عید الفطر کے خطبے میں فطرے کے احکام سننے پڑیں گے آپ کو، اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام ہوں گے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، مسئلہ نمبر 1503 1503، عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس،
اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری میں الحمد کے بعد سورہ وشن پڑھا جائے۔ مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل آپ رہنا باوقار طور پہ جائیں، یہ ہم آپ کو بیان کر چکا۔ نماز سے عید سے پہلے غسل کریں، سفید امامہ سر پہ باندھیں، لکھا ہوا ہے۔ مستحب ہے کہ نماز عید میں زمین پہ سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے، نماز کی تکبیریں۔ اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو، چاہے امام جماعت ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو، وہ آوازیں بلند پڑھے، جیسے جمعے کی نماز۔ مستحب ہے کہ عید الفطر کی رات کو مغرب اور عشاء کے بعد، اور عید الفطر کے دن صبح کی نماز کے بعد، مغرب 1، عشاء 2، فجر 3، اور نماز عید کے بعد چار نمازیں ایسی کہ جن کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ 4 نمازوں کے بعد مغرب، عشاء، فجر۔ فجر ایسا نہ ہو کہ ادھر میں ہو۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نکلنے کی جلدی ہو، نہیں، تکبیر پڑھنی ہے۔ احتیاط مستحب یہ کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں، کسی بھی ایک ایسے مسئلے کو جو پیدا ہو سکتا ہو اسے روکنے کے لیے عید کی نماز میں تیاری، میک اپ اور یہ خوشبو کا استعمال، یہ نئے لباس کے مسائل، اس لیے روک دیا گیا اس مسئلے میں خواتین کو۔ احتیاط مستحب یہ ہے، مگر احتیاط مستحب ہے کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ گھر میں بیٹھ کے تیاری کریں مردوں کے آنے کی، مگر نماز عید گھر میں پڑھیں۔ جیسے نماز عید مردوں کے لیے مستحب ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی۔ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز عید پڑھنے نہ جائیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ پڑھیں۔ اور ہمارے یہاں میکسیمم گھر کی خواتین عید کی نماز نہیں پڑھتی، یہ سوچ کر یہ تو مردوں پہ نازل ہوئی ہے، ہم پہ کب ہوئی؟ ٹھیک، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں، وہ آ سکتی ہیں۔ نماز عید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہیے کہ الحمد و سورہ کے علاوہ نماز کے باقی اذکار، رکوع، سجود، قنوت، تکبیرات اور تشہد، سلام خود پڑھے۔ اگر مقتدی اس وقت میں پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو، تو وہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد ضروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی، انہیں پڑھے۔ اگر رکوع میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں عید کی نماز میں، تو اگر رکعت اول میں آئے ہیں تو آپ کو 5 تکبیرات کہنی ہیں، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ اور رکوع میں جانے والی تکبیر کے علاوہ۔ ان 5 تکبیرات میں 5 قنوت پڑھنے ہیں۔ تو کہتے ہیں آغا سستانی کہ اگر ہر قنوت پورا نہ پڑھ سکیں تو اتنا بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ کی دفعہ بس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عید کی نماز پڑھانے والے علماء کو چاہیے کہ رکوع لمبا کر دیں، کہ شاید کوئی لیٹ آ رہا ہو تو وہ کم از کم ان تکبیرات اور قنوت کے مختصر کلمات کو ادا کر لے۔ اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو صرف تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جائے حکم ہے۔ اور اگر اتنا وقت بھی نہ ہو تو کافی ہے کہ متابعت کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ تینوں باتیں آ گئی۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہو، تو وہ نیت کر کے اور نماز کی پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزد ہو جس کے لیے یومیہ نماز میں سجدہ سہو لازم ہے، تو نماز عید پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ اور مستحب ہے، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن روایات میں مفاتیح میں لکھا ہوا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دعائے ندبہ پڑھیے عید کے دن، اور صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 46 عید کے دن کی دعا ہے۔ تیسرا، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی آپ کے ذہن میں